اب بھی زیادہ بڑا نہیں ہے، چھوٹا ہی ہے۔ انہی صاحب نے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ 3 قبروں کی جگہ تھی۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں ابھی 3 ہی ہیں۔ انہی صاحب نے کہا کہ پیچھے کچھ اور جگہ ہے، یعنی کورڈ جالی کے اندر کے ایریے میں۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اندر تو معلوم نہیں کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تو وہی آگے کا حصہ ہے، پیچھے تو وہ حجرے اور ہیں، بلکہ چھوٹے کمرے ہیں۔ یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی خلاف تھے کہ کچی اینٹیں استعمال کی جائیں، صرف گارا استعمال کرنے کے حق میں تھے۔ ایک دفعہ آپ کی ایک زوجہ محترمہ نے 2 حجروں کے درمیان کی دیوار کو کچی اینٹوں سے بنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہوئے اور فرمایا کہ مجھے دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مٹی میں سوراخ ہو جاتے ہیں اور بے پردگی ہوتی ہے، لیکن آپ نے یہ عذر قبول نہیں کیا، آپ نے صرف کچی اینٹیں پسند کی، پکی اینٹیں پسند نہیں کی۔ اسے کہتے ہیں مجاہدہ اختیاری۔ 2 طرح کے مجاہدے ہوتے ہیں، ایک مجاہدہ اختیاری ہوتا ہے جو زبردستی ہمارے اوپر یعنی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کوئی غریب ہو جائے، بیمار ہو جائے یا اس کے اوپر اللہ کی طرف سے آفتیں آ جائیں تو وہ مجاہدہ اختیاری ہے۔ مجاہدہ اختیاری وہ ہے جو انسان قصدن اپنے اوپر لے لے۔ آخری دنوں میں خاص طور سے جنگ خیبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا خاندان بہت اچھی طریقے سے رہ سکتے تھے۔ اس وقت مسلمانوں میں تنگ دستی نہیں رہی، لیکن آپ نے اپنے رہن سہن میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے دی۔ جو چیز اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس کا پرتو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ آپ بھی اگر چاہتے تو بہت ہی امیرانہ طریقے سے رہ سکتے تھے، کیونکہ لوگ بہت زیادہ چیزیں بھیجتے تھے۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ جب کوئی کسی بزرگ کے یہاں حاضر ہوتا تھا تو کوئی چیز ضرور لاتا تھا۔ اسی طریقے سے خانقاہیں چلتی تھیں۔ آپ کا دستور تھا کہ جو چیز آتی اسے فوراً تقسیم کر دیتے تھے، کبھی کوئی چیز نہیں رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بزرگان دین نے سنتیں زندہ رکھی جو کسی اور نے نہیں رکھی۔ عام طور پر ایک اتباع سنت تو ہوتا ہے، لیکن یہ خاص چیزیں تو صرف بزرگان دین نے زندہ رکھی۔ بروز اتوار مورخہ 30 جنوری 1977 عیسوی۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ سکتا ہے۔ حاضرین میں سے ایک صاحب نے دریافت کیا کہ قوالی سننے کا طریقہ کیا ہے۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قوالی موسیقی، شاعری اور اچھی آواز کا جذبات کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے۔ جذبات بھی ایمان کا اہم جز ہیں، صرف عقل ہی نہیں ہے، یعنی عقل بھی ہے اور جذبات بھی ہیں۔ سماع یا قوالی کا مقصد یہ ہے کہ محبت اور عارضی ہمارے وہ جذبات جو اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگوں کے ساتھ ہونے چاہیے اور زیادہ ابھارے، اور یہ مفید بات ہے۔ عقلی چیزیں تو کتابوں میں ملتی ہیں، لیکن جذبات اور کیفیات کا سب سے مؤثر ذریعہ یہ ہے کہ خوبصورت اشعار خوبصورت آواز میں اور خوبصورت نغموں کے ساتھ سنائے جائیں۔ جب مقصد معلوم ہو تو انسان صحیح طور پر سن سکتا ہے، اگر مقصد معلوم نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ جب مقصد معلوم ہو تو ان مطالب کے اوپر غور کرنا چاہیے جو اشعار میں کہے گئے ہیں، پھر اپنے دل کو اس طریقے سے تیار کرے کہ ان مطالب کو پوری طرح سے دل میں جگہ دے، پورا دھیان اور پورا انہماک اس کے اندر ہونا چاہیے۔ عام طور پر 3 مدارج ہوتے ہیں، بعض اشعار اللہ کے متعلق ہیں، بعض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہیں اور بعض بزرگوں کے متعلق ہیں۔ ان سب کے ساتھ محبت ایک ہی چیز ہے۔ بزرگوں سے تو اللہ ہی کے لیے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ بھی اللہ ہی کے لیے محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، اللہ کے محب بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں، محبت کرنے والے بھی ہیں، محبت کیے جانے والے بھی ہیں۔ قوالی میں یہ
سب کیفیات حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بڑے ادب، احترام، انہماک اور دھیان کے ساتھ عبادت سمجھ کر نہ کہ تفریح سمجھ کر سننا چاہیے۔ یہ تفریح نہیں ہے، صرف تفریح کے ساتھ ایک قسم کی مشابہت ہے، کیونکہ اکثر لوگ موسیقی تفریح کے لیے سنتے ہیں، کتابیں بھی تفریح کے لیے پڑھتے ہیں۔ صرف موسیقی کے ساتھ سننا چاہیے۔ جیسے سنجیدہ کتابیں ہو سکتی ہیں، اسی طرح سنجیدہ موسیقی بھی ہو سکتی ہے۔